وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے لیے جو تھیم میرے ذہن میں آئی ہے وہ ہے دا امپارٹینس آف وزڈم. وزڈم کی اہمیت، سمجھداری کی اہمیت یا عقل کی اہمیت. یہ بات مجھے یہ تھیم اس سے میرے ذہن میں آئی کہ آج ہی کے پیپر میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک خبر. سارے پیپروں میں اردو، ہندی، انگلش 3 پیپر میں نے دیکھے تو تینوں میں نے دیکھا کہ فرنٹ پیج پر ہے ایک نیوز جو آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے. وہ ہے گجرات کے بارے میں. یعنی گجرات میں پہلی بار ایک مسلم کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بنایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جو ہے بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے انتظامیہ میں. تو SH شیخ، شبیر حسین شیخ کو گجرات میں پہلی بار ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بنایا گیا ہے. تو یہ سبھی اخباروں میں ہے. ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ آزادی کے بعد پہلی بار کسی کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کیا جائے. لیکن سبھی اخباروں نے اس کو نیگیٹو سینس میں لیا ہے. سب اخباروں، اردو نے بھی، انگلش میں بھی، ہندی نے بھی. خبر کے ساتھ انہوں نے یہ جوڑا ہے کہ یہ ہے امیج بلڈنگ ٹیکٹکس. گجرات میں جو رائٹ ہوئے تھے 2002 میں، تو اس کے بعد مودی گورنمنٹ کی امیج خراب ہو گئی تھی. اینٹی مائنارٹی گورنمنٹ کی امیج بنی تھی ان کی. اس امیج کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. الیکشن ہونے والا ہے لوک سبھا کا، یعنی پارلیمنٹ کا. تو پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے اپنی تصویر کو اچھا بنانے کے لیے جو کہتے ہیں امیج بلڈنگ، تو اس کو امیج بلڈنگ ٹیکٹکس کے طور پر لیا گیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ساری ہسٹری میں یہی نادانی لوگ کرتے رہے، پوری ہسٹری میں. یعنی اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی سچویشن جب پیدا ہوتی ہے تو پارشیلی وہ آپ کے فیور میں ہوتی ہے. سارے لوگ اس کو 100% اپنے فیور میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس نگیٹو آسپیکٹ کو لے کر کے نگیٹو بن جاتے ہیں. عجیب بات ہے کہ پوری ہسٹری میں لوگ یہی کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایکسیپشن ہے اس معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جانا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سچویشن 100% آپ کے فیور میں ہو، پارشلی آپ کے فیور میں ہوگی. تو یو ہیو ٹو پروو دا ماسٹر آف سچویشن مینجمنٹ. آپ کو جو کرنا ہے وہ اس سچویشن کو سمجھیں، اس کو اویل کریں. اس کو آپ نے ایک بہت زبردست حدیث ہے اس پر بخاری میں، اس میں بتایا آپ نے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پوری ہسٹری میں کوئی نہیں کہہ سکا اس بات کو. یہ صحیح البخاری جو کتاب ہے بہت مشہور، اس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ اس دین کی مدد کرتا ہے فاجر آدمی کے ذریعے بھی. دیکھیے اس حدیث کو یا کسی بھی حدیث کو اگر آپ صرف لٹرل طور پر لیں تو آپ کچھ سمجھیں گے نہیں. یعنی آپ کتنی عربی جاننے والے ہوں،
لیکن آپ کو صرف اس کا ٹرانسلیشن معلوم ہو تو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے اس کو. اور چنانچہ شارحین نے سمجھا بھی نہیں اس حدیث کو. آپ کسی بھی شرح کو دیکھ لیجئے, اس حدیث کے اندر جو گہری میننگ ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا. اس حدیث کے اندر جو گہری میننگ وہی میننگ ہے کہ ایک فاجر آدمی ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے اپنا کوئی انٹرسٹ, ہم اس کو اویل کر لیتے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. ان اللہ لا یجد هذا الدین بالرجل الفاجر, اس میں رول بتایا گیا ہے ایک سچے مومن کا, ایک سچے مومن کا رول بتایا گیا ہے. کسی بھی شرح میں آپ دیکھیے کچھ بھی اس کے اندر نہیں پائیں گے آپ, کیونکہ لوگ الفاظ کو جانتے ہیں, چیزوں کو فیس ویلو پہ لیتے ہیں بس. اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں ایک فاجر آدمی بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے اور اس کو اویل کر کے مومن فائدہ اٹھا لیتا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی اس کو ارسطاٹل اور پلیٹو بھی نہیں جان سکے جو رسول اللہ نے بتایا. تو یہ جو ہے یعنی مودی کوئی اینجل نہیں ہے, مودی انسان ہے. ہر انسان کے پاس انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی بھی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے جس کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو. تو آدمی اپنے انٹرسٹ ہی کے لیے کوئی کام کرتا ہے ہمیشہ, وداؤٹ اینی ایکسیپشن. آپ کا کام ہے کہ اس کو آپ اس کے ایکشن سے جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو آپ اپنے حق میں استعمال کر لیں, یعنی ماسٹر آف سچویشن بن جائیں آپ, ماسٹر آف سچویشن مینجمنٹ. سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے انسان کا سوشل لائف میں, پولیٹیکل لائف میں, نیشنل لائف میں, کیا آپ ماسٹر آف سچویشن مینجمنٹ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا گجرات میں. ایک مسلم کو اتنا بڑا انتظامی عہدہ دیا گیا, تو فی الفور آپ ری اسیس کیجیے, ریوائز کیجیے اور ایک سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن لوگ نیگیٹو سینس میں لے رہے ہیں, یعنی سبھی لوگ سارے مسلم بھی نیگیٹو سینس میں لے رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو اپنے الیکشن کے فائدے کے لیے کیا ہے, اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے آدمی, یاد رکھیے. لیکن جب اپنے فائدے کے لیے وہ کرتا ہے تو آپ کے لیے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے, آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے, اس کو آپ کو اویل کرنا پڑتا ہے. اب میں کچھ ہسٹوریکل ایگزامپل دوں گا آپ کو اس بات کا. قرآن میں دیکھیے, آپ سورہ یوسف کو پڑھیے. قرآن میں ایک ہی ایسی سورہ ہے جس میں پوری سورہ ایک ہی سبجیکٹ پہ چلتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا, جس کو کہا گیا ہے احسن القصص. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قصہ آپ بائبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت یوسف قصہ جو ہے جن کو جوزف کہا جاتا ہے, بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. تو ایجپٹ میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام, پیدا ہوئے تھے وہ کنا میں, پھر وہ پہنچے ایجپٹ میں, مصر میں. اس وقت وہاں ایک ڈائناسٹی تھی جس کو کہا تھا ہکساس کنگس. تو اس کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا, جو مسلم بادشاہ نہیں تھا. تو کیا ہوا, وہاں پر قحط کی صورت پیدا ہوئی. تو 7 سال تک وہاں قحط لگاتار جاری رہا, پانی نہیں برسا اور قحط پڑا. تو بادشاہ نے
یہ کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل میں یا قرآن میں، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. بادشاہ نے محسوس کیا کہ یوسف جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، یعنی قحط کے پرابلم کو، یعنی ڈراٹ کے پرابلم کو. تو انہوں نے بادشاہ ان کو آفر دیا کہ آپ یعنی فوڈ مینجمنٹ کا کام آپ لے لیجیے اور لوگوں کو راحت پہنچائیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو لے لیا. یعنی انہوں نے سوال جو ہے کہ پہلے تم مشرک کو ختم کرو، اپنا نام بدلو، اپنا مذہب بدلو، تب میں تمہارے تحت، کیونکہ یہ اس کے انڈر میں کام کرنا تھا، مشرک بادشاہ کے اندر میں. یہ سب کوشچن نہیں اٹھایا انہوں نے کہ تم مشرک ہو، پر بدلو اپنا توحید کا اختیار کرو، اپنا نام بدلو، اعلان کرو کہ اب تک میں غلطی پر تھا. کچھ نہیں. انہوں نے فوڈ مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو لے لیا اور وہاں پر انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچا، مصر میں مصر کے باہر بھی. یہ کیسے ہوا؟ ایک سچویشن کریٹ ہوئی اس مشرک بادشاہ کے ذریعے. وہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں تھی، وہ چاہتا تھا کہ میرے جو سبجیکٹ ہیں، میری جو رعایا ہے، وہ مجھ سے بدنام نہ ہو. یعنی بحیثیت بادشاہ کے لوگوں کی نظر میں جو بھی اچھی امیج ہے وہ بنی رہے، وہ بگڑے نہیں. تو اس نے حضرت یوسف کو یہ آفر دیا تھا اپنے فائدے کے لیے، لیکن اس سے ایک سچویشن کریٹ ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس سچویشن کو اویل کیا اور اس کو عہدے کو قبول کیا. اس کے بعد بہت کچھ کام کیے انہوں نے ایجپٹ میں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے گیا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ماسٹر آف سچویشن مینجمنٹ کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی انہوں نے. اس طرح کی مثالیں اور بہت ساری ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں کی طرف سے آفر ملا کہ آپ مکہ میں آپ کو لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ مدینہ آ جائیے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا، خواہ نہیں ہوا تھا یہ. دیکھیے، جو لوگ محض عقیدت مندی کے تحت سیرت کو پڑھتے ہیں کہ بس افضل الانبیاء کی سیرت پڑھ رہے ہیں، تو ایسی کتابیں لکھتے ہیں. جیسے میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں رسول اللہ کی پیدائش کو لکھا تھا آفتاب رسالت طلوع ہوا. یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، آفتاب رسالت طلوع ہوا. آپ کی وفات ہوئی تو کیا لکھا؟ آفتاب رسالت غروب ہو گیا. یہ بالکل ہی یعنی غیر علمی، غیر سائنٹیفک طریقہ ہے. تو لوگ اسی طرح کے جیتے ہیں. لوگ فضائل کی زبان میں بولتے ہیں، عقیدت مندی کی زبان بولتے ہیں، کرامات اور معجزات کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں. وہ کچھ نہیں جانتے. سائنٹیفک اسٹڈی آف سیرہ جو ہے یہ بالکل معدوم ہے ہماری تاریخ میں اور آج بھی. رسول اللہ کی سیرت کا سائنٹیفک مطالعہ لوگ جانتے ہی نہیں. بس فضائلی مطالعہ اور کراماتی مطالعہ، معجزاتی مطالعہ جانتے ہیں. اس وجہ سے جو گہری حقیقتیں ہیں ان سے بے خبر رہتے ہیں. تو عربوں کی طرف جو آفر ملا تھا آپ کا، اس کے پیچھے بہت بڑی بات تھی. اور اس کا اشارہ ملتا ہے آپ کو حضرت عائشہ کے اس میں. حضرت عائشہ نے اس بات کو، حضرت عائشہ بہت ہی ذہین، بہت ہی انٹیلیجنٹ لیڈی تھی، بہت ہی بریلینٹ لیڈی تھی. وہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا معاملہ تھا. تو مدینے میں دیکھیے 2 عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اسی کے ساتھ وہاں پر کچھ یہودی آباد تھے، ان کا قبیلے الگ تھے. تو اوس اور خزرج میں جو لڑائی ہوئی، دونوں کمزور ہو گئے. یعنی عربوں کی طاقت کمزور ہوگی مدینہ میں. اب اس کا وہاں پر ایک لیڈرشپ میں ایک ویکوم پیدا ہو گیا. اب یہودی چاہتے تھے اس ویکوم کو پر کریں. تو جو سیادت
وہاں ملی ہوئی تھی، جو دبدبہ ملا ہوا تھا عربوں کو، وہاں اب دبدبہ قائم ہو جائے یہودیوں کا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ایک عرب لیڈر کو. آپ کو انہوں نے ایک عرب لیڈر کے طور پر انوائٹ کیا. جب آپ پہنچے وہاں پر مدینہ، تو اوس و خزرج نے آپ کا استقبال کیا تھا یکا کر کے. آپ دو آدمی تھے، آپ تھے، حضرت ابوبکر تھے. عامرین مطاعین نے یہ کہہ کر ان کو ویلکم کیا تھا. آتے ہی آپ کو انہوں نے اپنا سردار بنا لیا. یعنی ایک عرب لیڈر کو چاہیے تھا کاؤنٹر کرنے کے لیے جوئش ٹرائبس کو. تو کیا کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ایسا سوچا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن نہیں کیا کہ تم تو اپنے انٹرسٹ کے لیے سوچ رہے ہو، مجھے ایسے آفر لینا نہیں ہے. اس کو آپ نے سمجھا کہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے جس کو مجھے اویل کرنا ہے، اور فوراً آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. پھر ایک نئی ہسٹری شروع ہوئی اسلام کی. تو سچویشن جب بھی کریٹ ہوتی ہے تو جو فریق ثانی ہے، جو ادر پارٹی ہے، اس میں اس کا کوئی انٹرسٹ انوالو رہتا ہے. یہی لا آف نیچر ہے، یہی ہونا ہے دنیا میں. آپ کا جو کمال یہ ہے کہ آپ اس سچویشن کو اپرچونیٹی کے طور پر لیں، اس کو اویل کریں. اب دیکھیے کہ تاتاریوں کے قصے کو لوگ بہت پڑھتے ہیں، لیکن وہاں بھی لوگ سمجھتے نہیں کہ بات کیا تھی. تاتاری جو مسلم دنیا پر غالب ہو گئے تھے بطور فوج کے، یعنی ملٹری ایکشن کے طور پر، تو وہ جانتے تھے کہ صرف ملٹری کے ذریعے آپ کسی پر حکومت نہیں کر سکتے، ملٹری پاور کے ذریعے. اب دیکھا آپ نے، سپر پاور ہے امریکہ، آج بھی وہ عراق اور افغانستان پر اپنا دبدبہ نہیں کام کر سکا، حالانکہ تاریخ کا سب سے بڑا ملٹری ایکشن کیا انہوں نے. اتنا بڑا ملٹری ایکشن کبھی کسی نے آرگنائز نہیں کیا تھا. لیکن ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر نہ افغانستان میں دبدبہ ہے امریکہ کا، نہ عراق میں دبدبہ ہے امریکہ کا. تو ملٹری پاور جو ہے اس سے آپ دبدبہ نہیں کام کر سکتے. تو وہ لوگ بہت ہی ہوشیار تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو اپنی حکومت چاہیے، مذہب کوئی بھی ہو. ان کا اپنا کوئی خاص مذہب بھی نہیں تھا تاتاریوں کا. انہیں اسلام قبول کر لیا اور صدیوں تک مسلمانوں کے اوپر حکومت کرتے رہے. وہ صدیوں تک، جن کو منگول کہا جاتا ہے تاریخ میں، تاتاریوں کو عام طور پر منگول کہا جاتا ہے ہسٹری میں. تو انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کو اختیار کر لیا اور پھر ان کا دبدبہ قائم ہو گیا. مسلمان ان کو اپنا سمجھنے لگے. ابھی تو غیر سمجھ رہے تھے، اب اپنا سمجھنے لگے. تو دوسرا پارٹی جو ہے اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے ایک کام کرے گا ہمیشہ. آپ کو اس کو اویل کرنا ہے، اس کو لینا ہے ایز این اپرچونیٹی. اگرچہ مسلمان اس کو لے نہیں سکے زیادہ. لیکن ایک اور مثال بھی دیتا ہوں آپ کو کرسچنس کی. رومن ایمپرر تھا کانسٹینٹین فرسٹ، 4th سینچری میں، 4th سینچری AD میں. تو وہ کرسچن تھا. تو اس نے کیا کیا کہ عیسائیت، کرسچن نہیں تھا وہ، پہلے رومن تھا. وہ عیسائی مذہب کو، یعنی مسیحی مذہب کو اس نے اختیار کر لیا. تو اچانک جو ہے کیا ہوا، سارے کرسچن جو تھے اس کے ساتھی بن گئے. کرسچن نے سمجھا کہ تو اپنا کنگ ہو گیا. ریسسٹنس ختم ہو گیا. اب کرسچن نے کیا کیا کہ بہت بڑا کام کیا، اس کو اویل کیا انہوں نے. آج جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ ویل آرگنائزڈ کمیونٹی جو ہے وہ کرسچنس کی ہے. ہیلتھ سروسز کو، ایجوکیشن کو اور مشنری ایکٹیویٹیز کو کتنا زبردست آرگنائزیشن کیے ہوئے ہیں اس کا وہ ساری دنیا میں. جیسے ہم لوگ دعوی ورک کرتے ہیں تو ہمارا دعوی ورک اتنا ویل آرگنائز نہیں ہے. ہسٹری میں پہلی بار کرسچن نے یہ کیا کہ
مشنری ورک کو آرگنائزیشن میں تبدیل کر دیا. یعنی آرگنائزڈ وے میں دعوی ورک کیا چیز ہے اس کو انہوں نے کر کے دکھایا. یہ اسی زمانے میں اسی کے بعد ہوا, کیونکہ جب کانسٹینٹین جو تھا اس نے کرسچینٹی قبول کر لی تو امن قائم مل گیا ان کو. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کرسچنس کا بہت پرسیکیوشن ہوا کرتا تھا, کبھی ان کو پیس نہیں ملتا تھا, تو آرگنائز بھی نہیں کر پاتے تھے وہ. اب جو پیس ملا, انہوں نے یہ نہیں سوچا, یہ نہیں سوال کھڑا کیا کہ یہ تو اپنے مقصد کے لیے اس نے کرسچینٹی کو قبول کیا ہے, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, کیونکہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ اپنی جو پولیٹیکل امپائر ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرے. یہ سب کچھ نہیں سوچا انہوں نے. یعنی کانسٹینٹین فرسٹ کے کرسچن بننے سے ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور پیس, پرسیکیوشن ختم ہو گیا. اب بھرپور طور پر اس کو استعمال کیا انہوں نے اپنے مشنری ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنے میں. یہ ہے سچویشن کو اویل کرنا. تو ٹرو سینس میں وہ ماسٹر آف سچویشن بنے. یہ مسلمان جانتے ہی نہیں, جبکہ پوری ہسٹری میں پہلی بار پروفیٹ آف اسلام نے اس راز کو بتایا تھا, ان اللہ لأیدھ ھذا الدین بالرجل الفاجر. سچویشن کریٹ کرتے ہیں دوسرے لوگ, ہم اسے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آج جب میں نے پڑھا اخبار میں کہ کیسے نادان ہیں وہ لوگ, ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور اس کو لے رہے ہیں نیگیٹو سینس میں, نیگیٹو سینس میں لے رہے ہیں. آپ پڑھیے گا, آپ لوگوں کے بیانات جو آئے ہیں خود مسلم صاحبان کے, بالکل سب نیگیٹو. اس معنی کہ یہ وقت گزر جائے گا اور مسلمان اس کو اویل نہیں کر پائیں گے. جتنے بھی جو ساری چیز سے مسلمان کمپلین کرتے ہیں, یاد رکھیے کمپلین مسلم جو ہیں آج کل کے وہ پروٹیسٹنٹ کمیونٹی بن گئے ہیں. کمپلین کرنا, پروٹیسٹ کرنا, وہ کیا ہے؟ وی آر پیئنگ دا پرائس آف آور اون اسٹیبلٹی. اپنی نادانی کرتے ہیں, اس کی پرائس ہمیں دینی پڑتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو ظلم ہو رہا, دیکھو یہ ہو رہا, دیکھو وہ ہو رہا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, وہ جس کو ہم کہتے ہیں قادیانی جماعت, خود وہ اپنے کو احمدی جماعت کہتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے کبھی بھی آپ قادیانی لوگ اپنے کو قادیانی نہیں کہتے, وہ جماعت احمدیہ کہتے ہیں. مسلمان نام رکھ دیا ان کا کیا, قادیانی. یعنی اسٹارٹنگ ہی میں وہ نگیٹو بن گئے. یعنی نک نیم جو کہتے ہیں انگریزی, نک نیم, یا جو کہتے ہیں قرآن مجید میں منع کیا گیا اس سے, ولا تنابزوا بالالقاب. یہ تنابز بالالقاب ہے. جب آدمی اپنے کو کہہ رہا ہے احمدی جماعت, جماعت احمدیہ, تو آپ بھی وہی لفظ بولیے. آپ اس کو قادیانی جماعت کیوں کہتے ہیں؟ پہلے دن سے آپ کا مزاج نگیٹو ہو جاتا ہے ان کے بارے میں. میں آپ سے ایک عرض کروں گا, اس پر غور کیجیے آپ, کہ جس کو کہتے ہیں قادیانی فتنہ کہتے ہیں لوگ, آج کل انڈیا میں جگہ جگہ تحفظ ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں. بہت دیر سے ہو رہے ہیں, آج سے نہیں. آزادی کے پہلے سے ہو رہے تھے, آج اب بھی ہو رہے ہیں. تحفظ ختم نبوت, یہ ساری غلطی ہے علماء کے, جنہوں نے علمی ایک غلطی بہت بڑی کر کے یہ اس فتنے کو پیدا کیا. اس پر آپ غور فرمائیے, آپ کو ایک نئی سی بات لگے گی یہ, لیکن میں بہت دنوں کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ قادیانی جماعت پیدا کیسے ہوئی؟ خود مسلمانوں کی ایک بہت بھیانک غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, خاتم النبیین مانتے ہیں, یہ صحیح ہے. تو یہ سوال تھا لوگوں کی طرف سے کہ بھائی رسول اللہ خاتم کیوں ہیں, ختم نبوت کیوں, نبوت ختم کیوں ہو گئی,
تو جیسے پہلے تھی اب بھی جاری رہنا چاہیے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا کیا انہوں نے، تقریباً سارے علماء نے غلطی کی ہے. مجھے کسی عالم کا استثنا نہیں معلوم اس معاملے میں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ رسول اللہ کا جو، یعنی جب دنیا میں آپ تشریف لائے، جو زمانہ تھا آپ کا، وہ 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر تھا. 7 سینچری AD کا فرسٹ کوارٹر. تو یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت انسانیت میں بلوغ کو پہنچ چکی تھی. بلوغ کا مطلب ہے میچورٹی. یعنی 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر جب کہ آپ دنیا میں بحث نبی کے تشریف لائے، اس وقت انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ چکی تھی. اس سے پہلے بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، اممیچور تھی. تو پہلے جو نبی آئے اس میں کامل دین نہیں آیا تھا، کامل نبی بھی نہیں آیا تھا. لیکن جب انسانیت جو ہے بلوغ کو پہنچ گئی، میچورٹی تک پہنچ گئی، تو اب ضرورت ہے کامل دین آئے، کامل نبی آئے. تو وہ آئے گئے. یہ بالکل فالس ایگریمنٹ ہے، فالس. کوئی بھی آدمی جو پڑھا لکھا ہو یہ نہیں مانے گا اس کو. کیوں؟ دیکھیے 7 سینچری کیا تھی؟ دیٹ واز ٹریڈیشنل ایج. آج ہم جی رہے ہیں سائنٹیفک ایج میں. 7 سینچری میں انسان سمجھتا تھا کہ زمین بیچ میں ہے، سورج کے گرد گھومتا ہے. جیو سینٹرک تھیوری میں بلیو کرتا تھا. ساری باتیں اس وقت تک جو ہے تھی وہ لامعلوم تھی. تو پری سویلائزیشن ایج تھا وہ. اب ہم پوسٹ سویلائزیشن ایج میں جی رہے ہیں. تو ساری ترقیاں کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، نہ سائنس کو، نہ فلاسفی کو، نہ ٹیکنالوجی کو، کسی چیز کو بھی نہیں. تو میچورٹی کہاں سے آ گئی؟ میچورٹی کہاں سے آ گئی؟ 7 سینچری AD جو تھا وہ تو سپرسٹیشن کا دور تھا. انسان سپرسٹیشن میں جیتا تھا. یعنی اس وقت کیمسٹری نہیں آئی تھی، بس آلکیمی تھی. اس وقت ایسٹرانومی نہیں آئی تھی، اس ایسٹرالوجی تھی. اس وقت ہیلو سینٹرک تھیوری نہیں آئی تھی، اس جیو سینٹرک تھیوری تھی. اس وقت آپ غور کیجیے، وہ بلوغ آ گیا. وہ ابھی یہ جو برائے کرائٹیرین، وہ کرائٹیرین غلط تھا. وہ کرائٹیرین غلط تھا. کوئی بھی آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ کہے گا کہ اس وقت کہاں سے بلوغ آ جائے گا، میچورٹی کہاں سے آ جائے گی. وہ تو سپرسٹیشن تھا دنیا میں. پری سائنٹیفک ایج تھا وہ. اب ہم جی رہے سائنٹیفک ایج میں. اب ہر چیز کو ترقی ہو چکی ہے. اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا، اس وقت سٹی پلاننگ نہیں تھی، حتیٰ کہ واٹر سپلائی سسٹم بھی نہیں تھا. آج جو آپ ٹیپ کھولتے ہیں پانی دھڑا دھڑ نکلتا ہے، اس وقت کہاں تھا؟ یہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا ایسا ہو سکتا ہے. آپ شاور کے نیچے نہاتے ہیں، اسے کون جانتا تھا کہ شاور کے نیچے بھی نہانا پاسبل ہے. بادشاہ کے باتھ روم میں شاور نہیں ہوا کرتا تھا. ایسی ہزاروں چیزیں. تو یہ بالکل ہی ان لاجیکل ہے، غیر سائنٹیفک ہے یہ کہنا کہ 7 سینچری AD میں انسان بلوغ کے درجے کو پہنچ چکا تھا. تو کرائٹیرین غلط ہے. اس سے کیا ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے. دیکھیے ایک بات کو آپ نے سوچا نہیں کہ جماعت احمدی میں، قادیانی میں ٹاپ کے لوگ کیسے آ گئے. سر ظفر اللہ خان، خواجہ قمر الدین اور وہ محمد علی، یہ ٹاپ کے برین تھے. یہ سب ٹاپ کے برین تھے. ایسے بہت سے لوگ کیسے اس میں آ گئے. یورپ میں بہت سے ٹاپ کے لوگوں کو کیسے انہوں نے اسلام میں داخل کر لیا. یہ سوچیے، اگر اتنا ہی آدمی تھا اسٹیبٹ جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں ان کو، تو کیسے ایسا ہوا؟ نہیں، اس نے ایک ایسی بات کہی جو لوگوں کو اپیل کرنے والی تھی. وہ کیا؟ اب زمانہ بدل گیا ہے. اب ہم وی آر لیونگ ان دا سائنٹیفک ایج. اب سائنٹیفک ایج ہے، سویلائزیشن ہے، سارے ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں، انسانیت اگلے اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے.
تو ہم نیا نبی چاہیے. خود علماء کے اپنے ہی اسٹینڈرڈ کے مطابق, انہیں کے سیٹ کا ہوا جو کرائیٹیرین تھا اس کے مطابق. ہوا کہ دیکھو علماء تو خود ہی کہہ رہے ہیں, تو بلوغ اس وقت کہاں ہوا؟ اب بلوغ ہوا ہے. تو سب کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اب ہمیں نیا نبی چاہیے. وہ نبی جو آیا ٹریڈیشنل زمانے میں, وہ نبی آج کام نہیں آئے گا. جو اونٹ پر بیٹھتا تھا, جو ہڈی پر لکھتا تھا, یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ کمپیئر کیجئے تو لوگوں کو لگا کہ بھائی وہ تو تھا یعنی پہلے کا زمانہ, اس کو نبی اس زمانے میں ہو سکتا تھا. آج تو ہمیں نیا نبی چاہیے جو سائنٹیفک ایج میں ہمیں گائیڈنس دے. یہ بہت ہی سمپل لاجک تھی, اور اس کی وجہ سے قادیانی اتنا ترقی کر گئی. علماء کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے غلط کرائیٹیرین استعمال کیا ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. فالس آرگومنٹ دیا انہوں نے. دیکھیے آپ قرآن کے خلاف ہے بالکل. یہ کلن ہدینا و نوحا ہدینا, سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی. قرآن میں ہے کہ فبہداہ مقتدی, مختلف نبیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فبہداہ مقتدی, انہیں کی گائیڈنس پر تم بھی چلو. کہ اللہ نے ان کو گائیڈنس دی ہے, ان کو ہدایت دی ہے, تم بھی اسے فالو کرو. ان رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. کا ناقص کامل نبی کو ناقص نبی کی پیروی کے لیے کہا جائے گا؟ آپ غور کیجیے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کامل نبی تھے اور پچھلے لوگ ناقص نبی تھے. آپ پاس کامل دین آیا, ان کے پاس ناقص دین تھا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں اس نبی کو جب پاس کامل دین تھا کہ تم پچھلے لوگوں کی پیروی کرو جس کے پاس ناقص دین تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کا غلط موقف تھا جس کے اندر سے قادیانیت نکلی. ایک صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بلوغ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جو اسٹڈی کی گئی ہے بایولوجیکل اسٹڈیز میں ایوولوشن تھیوری کو نہیں مانتا. وہ لوگ تو کئی سال تک لے آتے ہیں پیچھے, انسان کو بندر تک لے آتے ہیں. وہ بالکل غلط ہے وہ باتیں. پہلا انسان بھی اتنا ہی کامل تھا آج کا انسان. انسان پہلے دن سے نیوٹن اور آئنسٹائن کا دماغ رکھتا تھا. یہ بالکل غلط ہے ایوولوشن کی فلاسفی, 100% غلط ہے وہ, میں اس کو نہیں مانتا. انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا انسان آدم, وہ اتنا ہی بڑا مائنڈ تھا ان کا اتنا کہ نیوٹن آئنسٹائن کا مائنڈ تھا, کوئی کمی نہیں تھی. تو اس لیے ہر نبی کو وہی دین دیا گیا جو رسول اللہ کو دیا گیا. وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا, دین ہر زمانے میں کامل تھا, ہر زمانے میں مکمل تھا. کوئی فرق نہیں رہا. نفرق بین آحد من رسلہ, یہ سکھایا گیا ہمیں کہ ہم فرق نہ کریں مختلف نبیوں میں. تو پہلا انسان بھی بالغ تھا اتنے تک آج کا انسان بالغ ہے. ہر زمانے کا دین وہی آیا. یہ جو چیز جس کو ریفر کیا جاتا ہے یہ سب تمدن کی چیزیں ہیں, کلچر کی چیزیں ہیں. اس کا تعلق اسلام مذہب سے نہیں ہے. آپ اونٹ پہ بیٹھیے یا ہوائی جہاز پہ چلیے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر از اندر تھنگ. آپ پلان سٹی کے اندر رہیے یا پہلے زمانے جیسے سٹی کے اندر رہیے, کچی عمارت میں رہیے یا پکی عمارت میں رہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ریلیجن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ ریلیجن کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ پکی گھر بنائیں کہ کچے گھر بنائیں, اونٹ پر بیٹھے کہ ہوائی جہاز پہ بیٹھے. ہوتی ہے کہ آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو, آپ اپنے خالق کو جانیں, جو خالق جو کریٹر ہے جو سسٹینر ہے اس کو پہچانیں, اس سے آپ کنٹیکٹ آپ کا ہو, اس کی ورشپ کریں, آپ اس سے آپ دعا کریں, اپنی زندگی میں اس کے حکموں کو فالو کریں.
مطلب سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، آپ آنیسٹی کے ساتھ رہیں، ڈس آنیسٹی کے ساتھ نہ رہیں، ڈیلنگ میں آپ صحیح ڈیلنگ کریں، فیئر ڈیلنگ ہو آپ کی. تو اس خدا کا جو دین آتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا آپ کا کلچرل لیول کیا ہے. اندر تھی اس کو غلط طور پر بنیاد بنایا، کرائٹیرین بنایا، اب اسے قادریت نکل آئی. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اتارا ہے اپنا دین، ہم اس کو محفوظ کرنے والے ہیں. تو دین کی حفاظت کی گارنٹی خدا نے لے رکھی ہے. اب کتنا ریڈیکولس کام ہے کہ آپ تحفظ دین کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں. بالکل ریڈیکولس بات ہے، ریڈیکولس. جب خدا نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو محفوظ رہے گا. وہ کون ہے جو اس کی حفاظت کو خطرے میں ڈالے؟ کس کے پاس اتنا پاور ہے؟ یہ ساری کانفرنسیں جو ہوتی ہے تحفظ دین کے نام پر، یہ بالکل ایبسرڈ ہے، ایبسرڈ ہے. خدا نے اتارا ہے دین، خدا ہی اس کی دین کے حفاظت کا ضامن ہے، اور حفاظت ہو رہی ہے وہ اس کی. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ ایک آیتہ کے برابر بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. تو یہ خدا نے خود ذمہ داری لے رکھی ہے تحفظ دین کے. دیکھیے، تحفظ دین کے نام پر کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، دعوت دین کے نام پر ہونی چاہیے. ہمارا کام تحفظ نہیں، ہمارا کام دعوت ہے. ایسے نادانی کی بات ہے تحفظ حیات کریں آپ، کیونکہ مجھے مرنے نہیں دینا ہے لوگوں کو، ہم تحفظ حیات کے نام پر کانفرنسیں کریں گے. بالکل اسٹپڈ کام ہوگا وہ. آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو مرنے نہ دیں. تو تحفظ حیات کے نام پر کانفرنسیں کرنا جتنا زیادہ ایک ریڈیکولس بات ہے، اتنی ریڈیکولس بات بھی ہے کہ تحفظ دین کے نام پر کانفرنسیں کرنا. آپ کا کام ہے دعوت، آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ کا کام ہے خدا کے میسج کو پہنچانا. تو خود ہمارے علماء کی بدترین نادانی کے نتیجے میں قادیانیت پیدا ہوئی، اور ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ قادیانیت کو. تو لوگوں کو پہلا کام ہے، میں کہتا ہوں کہ قادیانی کے معاملے میں نپٹنے کا پہلا کام ہے کہ آپ کی غلطی کو مانیں کہ وی ویئر رانگ، کہ ہم نے غلط کرائٹیرین استعمال کیا، اس سے انہیں موقع مل گیا. یعنی گویا کہ انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی، اس کا اویل کیا قادیانی لوگوں نے. یہاں ایک نیگیٹو مثال ہے اس کی کہ خود ہمارے علماء نے ایسی ایک سچویشن کریٹ کی جس کو بہت ہوشیاری کے ساتھ قادیانی لوگوں نے اویل کیا، اور نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ خواجہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہیں. نیا نبی بلا شبہ کوئی آنے والا نہیں ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، فائنل پرافٹ ہیں. لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ نہیں ہے کہ جب میچورٹی آ چکی تھی انسان میں تب آپ آئے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے، ایبسرڈ بات ہے. دیکھیے، نیا نبی آتا ہے کیوں؟ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا جو وحی ہے، ریولیشن ہے، جو دین ہے، وہ محفوظ نہ رہے. قرآن جو ہے نبی کا نمائندہ ہے. قرآن جو ہے یا خدا کی جو کتاب ہے وہ نبی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یا دنیا میں نبی ہوگا یا اس کا ریپرزینٹ کرنے والا کتاب ہوگی، دو میں سے ایک چیز ہوگی. جب یہ نہ رہے تب نیا نبی آئے گا. تو جب قرآن محفوظ ہے تو خدا کا کلام محفوظ ہے، تو کیا کہ نبی کو ریپرزینٹ کرنے والا جو 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 بک ہے وہ موجود ہے. تو پھر نبی کس لیے آئے گا؟ تو نئی نبوت کا تعلق ہے حفاظت قرآن سے، نہ کہ تمدنی ترقی سے.
تبدیلی تحقیق سے کوئی تعلق نہیں. ایک فلسفے کریٹ کی ہے ایوولوشن والوں نے کہ پہلا انسان جو تھا بندر تھا، اس سے پہلے کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر انسان بنا. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. پہلا انسان بھی اتنا ہی زیادہ ویسے ہی دماغ رکھتا تھا جیسا کہ آج کا انسان دماغ رکھتا ہے. تو کوئی شک نہیں. میں نے بہت پڑھا ہے اور میں اس کو بالکل ایبسرڈ سمجھتا ہوں. بحثیت پوٹینشیل کے کوئی فرق نہیں آج کے انسان میں اور پہلے انسان میں، کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا کہ یہ نظریہ دوسرے فلسفے پیدا کیا ہمارے علماء نے کہ مان لیا کہ 7 سینچری میں بلوغ کا درجہ آ گیا تھا، یعنی میچورٹی کا درجہ آ گیا تھا. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. اس سے نکل آئی قادیانیت. تو ایوولوشن سے نکلا تھا الحاد کہ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ. ایوولوشن سے نکلا تھا الحاد، اور ہمارے علماء نے جو انٹرپریشن دیا ختم نبوت کا، اس سے نکل آئی قادیانیت. یہ سارا قصہ. تو بہرحال اس وقت میں جو چاہتا ہوں، جس بات کو میں فیصلے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جانیے کہ لا آف نیچر کیا ہے، خدا کا نظام کیا ہے، ہسٹری کیسے چل رہی ہے خدا کے کس قانون کے تحت. وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دے رکھا ہے، سب کو فریڈم ہے، سب کو فریڈم ہے. اتنی فریڈم ہے کہ ایک انسان جو ہے پیغمبر کو قتل کر سکتا ہے، ایک انسان جو ہے خلیفہ اسلام کو قتل کر سکتا ہے، ایک انسان مہاتما گاندھی کو قتل کر سکتا ہے. یہ ہے مس یوز آف فریڈم کا فنامنا. تو ہر ایک کو فریڈم ہے، ہر ایک اپنی کوشش کرے گا، ہر ایک اپنی دنیا بنانا چاہے گا. اسی درمیان میں کچھ سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کچھ اپرچونیٹیز نکلتی ہیں، اس کو آپ اویل کر سکیں. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے. انگریز انڈیا میں آئے، 200 سال تک انہوں نے رول کیا، 200 ایئرس تک. تو لارڈ مکالے نے ایک پلان بنایا کہ انڈیا میں انگلش پھیلائی جائے. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یہاں پرشین تھی، پرشین مسلم زمانے میں. تو لارڈ مکالے نے کہا کہ یہاں پر انگلش ایجوکیشن پھیلائی جائے، انگلش زبان پھیلائی جائے. سمجھتا تھا کہ اس طرح سے ہم انڈیا کے لوگوں کو برٹش سرکار کا وفادار بنا سکیں گے. اس کا بہت ہی مشہور اس کا وہ ہے، اس نے کہا تھا کہ سو دیٹ اے جنریشن may arise, so that a generation may arise that will be Indian in British, Indian in birth and British in thought. So that a generation may arise which will be Indian in birth and British in thought. ایسا کچھ تھا. تو اپنے مقصد کے لیے انہوں نے انگریزی زبان کو رائج کیا یہاں پر، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. ایک شخص مسورے میں نکلا، سارے لوگ اس کے نگیٹو ہو گئے، سارے علماء 1 to all نگیٹو ہو گئے. لیکن ایک شخص نکلا سمجھدار، سر سید احمد خان. اس نے اس کو اویل کیا، اس سچویشن کو. ہندوؤں میں نکلے مدن موہن مالویہ، 2 آدمی پیدا ہوئے اور سب نگیٹو ہو گئے تھے. یعنی مسلمانوں میں سب کے سب ہو گئے، ہندوؤں میں سب نہیں ہوئے تھے، لیکن میجارٹی ان میں بھی نگیٹو ہو گئی تھی. تو اس سچویشن ایک کو اپنے فیور میں اویل کیا سر سید نے مسلم یونیورسٹی بنا کر کے. مدن موہن مالویہ نے اس کو اویل کیا ہندو یونیورسٹی بنا کر کے. اگر آپ نے پڑھے ہوگے ان کی تاریخ تو آپ جانتے ہوں گے کہ دونوں یونیورسٹی گورنمنٹ آف برطانیہ کے بہت زبردست تعاون سے بنی تھی. ہندو یونیورسٹی بھی زبردست تعاون حاصل تھا برٹش گورنمنٹ کا، ان کے سپورٹ حاصل تھا. اور مسلم یونیورسٹی بھی زبردست سپورٹ حاصل تھا برٹش گورنمنٹ کا. تو یہ جو سپورٹ حاصل تھا
تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس کے وہ ہیں ایجنٹ ہیں، سرکار کے ایجنٹ ہیں، مدن موہن مالویہ بھی اور سر سید احمد خان. یہ بالکل ایبسرڈ بات تھی. ان لوگوں نے یہ پایا کہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اگرچہ اس میں اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا انہوں نے، لیکن اس سے ہمیں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے. ریسنٹ ہسٹری میں ہمارے لیے ایک مثال ہے یہ کہ برٹش سرکار نے جو پلان بنایا تھا، ظاہر ہے کہ اپنے انٹرسٹ میں بنایا تھا اس نے، لیکن اس میں ایک سچویشن بھی کریٹ ہوئی، اس کی وجہ سے ایک اپرچونیٹی ملی. مدن موہن مالویہ نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ ہندو یونیورسٹی بنا دی، گورنمنٹ کا خوب ان کو مدد ملی. سر سید نے مسلم یونیورسٹی بنا دی، اس میں بھی خوب مدد ملی ان کو انگریزوں کی. انگریز تو چلے گئے آپ جانتے ہیں، لیکن ہندو یونیورسٹی بھی قائم ہے، مسلم یونیورسٹی بھی قائم ہے، اس سے خوب لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. تو وہ جو انٹرسٹ تھا ان کا وہ ٹیمپرری تھا، پرماننٹ تو یہ بن گیا. آپ غور کیجیے، ایک پرماننٹ بن گیا مدن موہن مالویہ والی بات اور سر سید والی بات. انگریز کی بات تو ٹیمپرری تھی، آئے اور چلے گئے. یہ ہے وزڈم، زندگی نام ہے وزڈم کا. آج میری ٹاک کا جو موضوع ہے وہی ہے دی امپورٹنس آف وزڈم ان لائف. یہ خالی چلانا، نعرہ لگانا، جلسے کرنا، شور مچانا، یہ وزڈم نہیں. یہ تو بندروں والا کام ہے، بندر بھی شور کرتے ہیں. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے شور غل، یہ تو بندر والا کام ہے. دیکھیے، جو لوگ چیزوں کو فیس ویلیو پر لیتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، شور غل. اور جو لوگ ڈیپ میں جاتے ہیں، انڈر کرنٹ کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس میں اپرچونیٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر وہی کچھ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. یہ وزڈم اسی کا نام ہے. کسی نے بہت صحیح ڈیفینیشن دی ہے وائز آدمی کی، کہ اس نے کہا کہ a wise person is one who knows the relative value of things. A wise man is one who knows the relative value of things. لوگ جان نہیں پاتے، اس لیے صرف نگیٹو بن جاتے ہیں، شور بچاتے ہیں، جلسے جلوس کے ہنگامے کھڑے کرتے ہیں، اور کوئی پازیٹیو پلاننگ نہیں کر پاتے، کوئی پازیٹیو چیز دوسروں کو دے نہیں پاتے. وہ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، پہلے بھی آج بھی ہو رہا ہے، کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے. کیونکہ انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس گورنمنٹ ہے، تو سارے ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. انہیں کو موقع ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسیزن لے سکیں، دوسرے لوگوں کو وہ پوزیشن نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی چیز. دوسروں کا جاننا چاہیے کہ یہ تو ایک اس کو سچویشن کے طور پر لے، اس سے اپرچونیٹی ڈھونڈیں اور ماسٹر آف سچویشن مینجمنٹ بن جائے. یہ سب لوگ یہی فیل ہو رہے ہیں، اسے صرف شور غل مچا رہے ہیں. ہر جگہ، جہاں مسلمانوں میں تو عام طور پہ یہ میں دیکھتا ہوں، جہاں بھی ہے، جس کنٹری میں بھی ہے، آپ دیکھیے مسلمان سے شور غل کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، صرف شکایتیں، صرف کمپلین، پروٹیسٹ. یہ مسلمانوں کا میں نے کسی ایکسیپشن نہیں پاتا، جتنے مسلمان ہیں سب اسی مبتلا ہے. کیوں؟ وزڈم نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے.
میں نے ایک قصہ پڑھا تھا یہودیوں کی روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا تو میری قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے تو میری قوم سے سب کچھ چھیننا مگر عقل مت چھیننا، یعنی وزڈم مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عقل ہی تو چھینتے ہیں، وہیں سے شروع ہوتی ہے چھیننے کا عمل. تو ہماری قوم سے عقل چھن گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر معاملے میں نادانی کا کام کرتے ہیں. نادانی یعنی ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، لا آف نیچر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے، کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے. بس خالی ریئیکٹ کرنا جانتے ہیں، ریئیکشن ریئیکشن ریئیکشن، ہر سچویشن میں بس ریئیکٹ کرنا، جلسہ جلوس نعرہ جھنڈا یہ سب کرتے رہتے ہیں. اس آپ دیکھیے کہ ہر محاذ پر صرف ہم کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے، ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے. ابھی کشمیر کے کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس تو شکایتیں کر رہے تھے کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم تو بہت زیادہ ہمارے ہاں بہت ہی سارے معاملات بگڑ گئے ہیں، یعنی اکانمی بھی، ایجوکیشن بھی، میڈیکل سروسز بھی، سب معاملہ بگڑا ہوا ہے، کیا کریں ہم لوگ. میں نے کہا اپنی اپنی نادانی کے پرائز دے رہے ہیں، اور کیا کیجیے، مانیے کہ ہم نے نادانی کی. دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا نے جتنا پیسہ پمپ کیا ہے کشمیر کو کسی بھی اسٹیٹ کو نہیں دیا. یاد رکھیے گورنمنٹ آف انڈیا نے جتنا پیسہ پمپ کیا ہے، بہت پیسہ کشمیر کو پمپ کیا انہوں نے. لیکن لیڈر لوگ کیا تھے، وہ کہتے یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اسی میں 60 برس بیت گئے. سارے کشمیر کے لیڈر یہ کہتے رہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو پیسہ یہاں اتنا زیادہ بھیج رہی ہے کشمیر، یہ تو اسے اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے. اس رات کو نہیں سمجھ سکے کہ اپنے فائدے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں کام، لیکن اس سے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس میں ہمیں اپرچونیٹی مل جاتی ہے. تو اس پیسے کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آج کشمیر جو ہے سیکنڈ سوئٹزرلینڈ ہوتا، اتنا ڈیولپمنٹ اس میں ہوتا ہے، اتنا ڈیولپمنٹ ہوتا. ایک بار میں کشمیر میں گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ شہتوت کے باغ ہیں، ہرے بھرے، بہت ہی ہرے بھرے باغ، بہت ہی بیوٹیفل ہوتے ہیں شہتوت کے باغ. تو میں نے کہا یہ اتنے باغ شہتوت کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جو کوکون میں رہتا ہے، ریشم کے کیڑے کی جو خوراک ہے وہ شہتوت کے پتے ہیں. شہتوت کے پتوں کو کھا کر کے ریشم کیڑا جو ہے اس سے غذا لیتا ہے اور ریشم بناتا ہے. وہ ریشم کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چاہا کہ کشمیر میں ریشم کی انڈسٹری کو فروغ دے، تو فری میں کر دیا. وہاں شہتوت کے گارڈن لگا دیے، لوگوں سے کہا کہ پتے فری میں لے جاؤ، اپنے گھروں میں رکھو. دیکھیے اس کے جو کوکون ہوتے ہیں وہ صرف بہت ہی ٹھنڈے اس میں رہتے ہیں، ہم دلی میں نہیں اس کو پال سکتے. تو کشمیر پورا ایئر کنڈیشنڈ ہے، یعنی صرف ایئر کنڈیشنڈ بلڈنگوں میں شہتوت کے کیڑے کی پرورش ہوتی ہے. جہاں بنایا جاتا ہے پھر اس کو ایئر کنڈیشن کرنا پڑتا ہے. لیکن کشمیر تو پورا اپنے آپ ہی ایئر کنڈیشنڈ ہے، ٹھنڈا ملک ہے. تو گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں وہ پالیں ریشم کے کیڑے اور فری میں لے جائیں اس کے پتے، یعنی شہتوت کے پتے، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو ڈالر ملتا تھا، وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ ریشم. کسی نے اس کا اویل ہی نہیں کیا، وہی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اسکیم ہی ختم ہو گئی.
ایسی 101 مثالیں ہیں ایسی کہ کشمیر میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت زیادہ، ابھی دیکھیے ریلوے جو گئی ہے، سب شور مچاتے رہے کہ ریلوے کے خلاف نگیٹو شور. اگر شور نہ کیا ہوتا تو آج سے بہت پہلے ریلوے بن گئی ہوتی. ہر وقت وہاں خطرہ ہے کہ کب بم مار دیں یہ لوگ. لوگ جانتے نہیں کمیونیکیشن کیا چیز ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا کہ آپ دلی میں بیٹھیں اور سیدھے سری نگر میں اتریں تو وہاں کی انڈسٹری 100 گنا بڑھ جاتی. سب سے بڑا مسئلہ کشمیر میں چونکہ سارا ماؤنٹینیس ایریا ہے، کمیونیکیشن کا ہے. اگر انہوں نے یہ خطرہ نہ کریٹ کیا ہوتا کہ تم ریلوے لائن بچھاؤ گے تو ہم بم مار دیں گے اس کو، یہ خطرہ کریٹ کیا کشمیریوں نے، اتنا ڈیلے ہوا. تو اگر یہ خطرہ کریٹ نہ کیا ہوتا تو آج یہ ہو چکا ہوتا کہ آپ دلی میں بیٹھے اور سری نگر میں اتریے اور کتنا زبردست وہاں ترقی ہوتی، انڈسٹری میں، بزنس میں، ٹورزم میں. پیسہ ہی پیسہ ہوتا ان لوگوں کے پاس. لیکن ہر وقت یہ رسک ڈالے رہتے تھے وہ کہ اگر تم نے ریلوے لائن بچھائی تو ہم اس کو بم مار دیں گے. گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت دیر کے بعد یہ کیا ہے. ابھی بھی وہ سری نگر تو نہیں پہنچی ہے. کیوں؟ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے، اس راز کو نہ جاننے کی وجہ سے کہ دوسری جو پارٹی ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کوئی کام کرے گی، اپنے انٹرسٹ میں کرے گی کوئی کام، لیکن وہ ایک سچویشن کریٹ کرے گی، اسے آپ کو اپرچونیٹی ملے گی، اس کو اویل کیجیے آپ. تو اس پورا 200 سال ایسا ہے کہ مسلمانوں نے ساری اپرچونیٹیز کو بالکل چھوڑے رکھا، وہ اویل نہیں کر سکے. کیوں؟ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے. اینٹی برٹش سوچ، اینٹی ہندو سوچ، اینٹی جو سوچ، اینٹی امریکن سوچ، اسی میں سب یعنی ساری اپرچونیٹیز جو ہیں ان اویل پڑی رہ گئی. جبکہ یہ جو زبردست جو فارمولہ ہے زندگی کا وہ حدیث میں موجود ہے، بخاری میں، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. یعنی دوسرا آدمی جس کو تم فاجر سمجھتے ہو وہ آدمی اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک سچویشن کریٹ کرے گا. اس کو جانو، اس میں تمہارے بہت اپرچونیٹی ہوگی، اس کا اویل کرو. یہ زبردست راز حیات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا اتنے پہلے. آج بھی مسلمان نہیں جانتے، آج بھی صرف نگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج جو اخبار میں آیا ہے اسی کا ایک تازہ پروف ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب سے ہمیں یو ٹرن لینا چاہیے، اب سے ہمیں ری اسیس کرنا چاہیے، اب سے ہمیں ریوائز کرنا چاہیے، اب سے ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے، کریج، ہم کہہ سکیں کہ وی ویر رانگ. کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ میں اب تک غلطی پر تھا تبھی آپ کو ایک نیا وقت شروع ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. تو جلسہ جلوس جو ہو رہے ہیں وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. آپ یہ مانیے کہ وی ویر رانگ، تب اسٹارٹنگ پوائنٹ ملے گا آپ کو. پہلے لا الہ کہنا پڑتا ہے تب الا اللہ ملتا ہے انسان کو. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہم اس بات کو سمجھیں. یہ مولانا سے پوچھتے ہیں کہ محترم، کیا قادیانی حضرات کو اسلام سے خارج کیا جانا صحیح ہے؟ کیا انہیں نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے، میں فتویٰ ایکٹیویزم کے خلاف ہوں. فتویٰ ایکٹیویزم کو میں ایک بدعت سمجھتا ہوں، بدعت، انوویشن. آج کل چلا ہوا نا ہر بات فتویٰ.
صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ ان کو سمجھاؤ. آج کل کیا سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے, بس فتویٰ شروع کر دیتے ہیں. تو قادیانی مسئلہ جب پیدا ہوا تو انہوں نے فتویٰ شروع کر دیا. میرے علم کے مطابق کوئی بھی قابل ذکر عالم نہیں تھا جو ان سے ملا ہو اور ان سے بات کرے, سمجھے معاملے کو. بس فتویٰ. میں اس ساری کارروائی کو بالکل غیر اسلامی سمجھتا ہوں. اسلام میں فتویٰ بازی نہیں ہے, اسلام میں دعوت و تبلیغ ہے. یاد رکھیے, اسلام میں فتویٰ ایکٹیویزم نہیں ہے, اسلام میں دعویٰ ایکٹیویزم ہے. ایک آسپیکٹ یہ. دوسری بات آسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں پہلا کام ہے اپنی غلطی کو ماننا. پہلا کام یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف ایک اور فتویٰ جڑ دیں. کیا سب سے پہلی سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کیوں. آپ مجھے بتائیے کسی بڑے عالم کا نام جو اس بات کو نہ مانتا ہو. سب مانتے ہیں کہ اسلام مکمل مذہب ہے, رسول اللہ مکمل نبی ہیں. جب مکمل ہو گئے تو اب دوسرا کیوں آئے گا کوئی. ثبوت کیا دیتے ہیں کہ انسانیت جو ہے 7ویں صدی عیسوی میں اپنے بلوغ کو پہنچ گئی تھی. بلوغ کا مطلب میچورٹی. یہ سب سارے علماء کہتے ہیں بولی. یہیں سے پیدا ہوئی ہے قادیانیت. تو میرے نزدیک نمبر پہلے ذمہ دار ہیں ہمارے علماء, دوسری ذمہ داری ہے قادیانیوں کی. کسی کو اس سے اختلاف ہو تو مجھے بتائے کہ کون عالم ہے جو اس نے ایسا نہ کہا ہو, مجھے اس کا نام بتائیے. سب نے یہی بولے ہیں کہ جب اس انسانیت بلوغ کے درجے میں پہنچ گئی, یعنی میچورٹی کے ایج میں پہنچ گئی, تو اب نئے نبی کا ضرورت ہی کیا ہے. اب تو جو نبی آ گیا وہ بس وہی کامل ہو گیا. یہ آرگومنٹ بالکل ہی بیس لیس ہے. یہ میں نے آج بتایا آپ کو. تو پہلے آپ یہ مانیے کہ ہم نے غلط اسٹینڈ لیا, اس سے قادیانیت پیدا ہو گئی. جب تک یہ نہیں مانیں گے تو آگے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب تک لا نہیں کہیں گے الا اللہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ تفویض ختم نبوت. بھائی دیکھیے, یہاں پر جو صاحب آتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ ہاں موبائل ٹیلیفون کو بند کر رکھنا ہے. کیسے آپ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے. آپ یہ ایک سیریس مجلس ہے, یہاں ایک بہت ہی سنجیدہ سب وہ ہوتا ہے. آپ موبائل لیے بیٹھیں. ایسی قوم کیا ترقی کرے گی جو موبائل میں جیتی ہو؟ جو موبائل میں جیتی ہو ترقی کیا کرے مجھے بتائیے. آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے یہ تالیاں بجتی ہیں, یہ قاقے بلند ہوتے ہیں. ویسا نہیں ہے یہاں پر. یہ سب وہاں چلتا ہے جہاں تالیاں بجتے ہو, قاقے لگتے ہیں. تو یہاں جو آئے وہ اپنے ٹیلی فون کو بند کر کے آئے. اسی لیے مسلمان برباد ہیں. یہی سب پھنسے رہتے ہیں, ہمیشہ اسی میں سب پھنسے رہتے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ قادیانی مسئلے کیا ہے, نپٹنے کا آغاز یہاں سے ہے کہ ہمارے علماء مانیں اس غلطی کو کہ انہوں نے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا نیا ایک غلط کرائٹیرین کریٹ کیا. اس سے یہ چیز نکل آئی. جب تک وہ نہیں مانیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تحفظ ختم نبوت کے نام پر آپ 1001 جلسے کر ڈالیے, کچھ بھی اس سے ہونے والا نہیں ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں, کیونکہ ان کی جڑ تو باقی ہے. ان کی جڑ تو باقی ہے. میرے پاس ایک ہفتہ ہوا 2 ہفتہ ہوا 4 قادیانی آئے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ انسانیت جو ہے بلوغ کو پہنچ گئی تھی اس وجہ سے ختم نبوت ہو گیا, تو بلوغ کو پہنچی ہی نہیں. وہ تو اس اعتبار سے بلوغ تو اب پہنچی ہے سائنٹیفک ایج میں. تو ہم کہتے ہیں کہ نیا نبی ہے, ہمارا آدمی نیا نبی ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ فتویٰ ایکٹیویزم کچھ بھی نہیں, کانفرنس اور جلسے کچھ بھی نہیں. مسئلے کو سمجھیے کہ جڑ کہاں ہے, غلطی کہاں ہے. جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے کچھ بھی نہیں, آبس ہے. جو قرآن میں ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. اسی آیت کا مصداق رہیں گی آپ کی ساری کانفرنسیں اور سارے فتویٰ ایکٹیویزم آپ کا. آپ جانتے ہیں کہ اس پہ بہت کچھ کیا گیا ہے.
علامہ انور شاہ کشمیری سے لے کر آج تک پتہ نہیں اتنا زیادہ لکھا گیا، اتنا بولا گیا ہے، اتنا کانفرنس کے نتیجہ کچھ نکلا. وہ فلرش کر رہے ہیں، وہ فلرش کر رہے ہیں وہ ساری دنیا میں. تو فائدہ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. جب رزلٹ نہیں نکل رہا ہے تو آپ کہیں غلطی پکڑیے کہ غلطی ہے کہاں. ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نیا نبی تو آنا ہی چاہیے، یہ تو علماء خود ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے میری سوچ اس معاملے میں. There is another question on the similar topic. How could Qadiani fitna been encountered by Muslim scholars in the beginning? And this question is from Mr. Khurram. دیکھیں میں آپ کو ایک پیرلل مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ٹھیک اسی طرح کا مسئلہ پیدا ہے، اس کو ہم لوگ فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کا، جس کو جو بلیک مسلمس کو آپ کہتے ہیں، وہ اسی طرح کے لوگ تھے. وہ پرافٹ مانتے تھے اپنے آدمی کو، بالکل وہی ٹھیک. یعنی وہ امریکی قادیانی تھے، وہ امریکی قادیانی. لیکن آج جو ختم ہو چکا ہے، وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے آج. کیونکہ وارث محمد جو تھے، جنہوں نے کہ دعویٰ کیا تھا پیغمبری کا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ امریکہ میں وہ موقع نہیں جسے انڈیا میں آپ کرتے ہیں، فتوی بازی اور ادھم بازی اور کانفرنس بازی. یہ تو وہاں کر نہیں سکتے آپ، وہاں کا ماحول دوسرا ہے. وہاں آپ یہ سب نہیں کر سکتے کہ فتویٰ دیں، کانفرنس دیں اور مارو کاٹو کریں. وہ چل نہیں سکتا یہ کلچر. تو کمپلسیولی مسلمانوں نے وہی کیا جو میں کہہ رہا ہوں. کمپلسیولی یعنی بات چیت، ڈسکشن، یہ ہوا وہاں پر، کمپلسیولی ہوا. اگر وہاں بھی اگر آزادی ہوتی رہی انڈیا پاکستان جیسی، تو وہاں بھی ہنگامہ کھڑا کرتے لوگ. تو کیا ہوا کہ وہ سب پھر ان کا ذہن بدلا. یعنی باپ نے دعویٰ کیا تھا، بیٹے تک آتے آتے معاملہ بدل گیا. بیٹے کو یہ لے گئے حج کرانے کے لیے. حج میں اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان یہاں پہ بڑے شاندار طریقے سے آتے ہیں، حج کرتے ہیں وغیرہ. تو ذہن بدل گیا. اس نے اعلان کیا بیٹے نے. بڑا باپ غلط تھا یہ کہنے میں کہ میں پیغمبر ہوں. اب وہ مسلم جو مین اسٹریم اس میں آ گئے ہیں وہ لوگ. یہی کرنا چاہیے تھا انڈیا میں بھی. سب یہ مین اسٹریم میں ہوتے آج. یہ آپ اس کی ہسٹری پڑھیے، وہاں کے جو بلیک مسلمس ہیں ان کی ہسٹری پڑھیے. ٹھیک وہی معاملہ تھا وہاں پر، وہی مسئلہ تھا وہاں پر جو انڈیا میں پیدا ہوا. لیکن انڈر کمپلشن انہوں نے کیا کیا کہ بات چیت کی، ڈسکشن کیا، سمجھایا بجھایا، اور یہاں تک کہ ان کو لے گئے وہاں پر حج کروانے کے لیے. سب مسئلہ ختم ہو گیا. اب وہ منسٹری میں شامل ہیں. وہ میں نے خود ان کے بیٹے کی تقریر سنی ہے جب امریکہ گیا تھا. وہی تقریر کرتے ہیں وہ بھی جو عام علماء کرتے ہیں. تو علماء نے غلطی یہ کی کہ اس کو دھوم بازی کا مسئلہ بنا لیا. ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، ان کو مارو، ان کو کاٹو، یہ سب کیا گیا. سمجھانا بجھانا، پرسویٹ کرنا، ڈسکشن کرنا، یہ کیا ہی نہیں ہمارے علماء نے. مناظرہ بازی کیا لوگوں نے. تو اس کی سزا بھگتی ہے آپ. اس کی پرائز ہم دے رہے ہیں آج کہ اور ان کو اور طاقت مل گئی. تو وہی کرنا چاہیے تھا جو امریکہ میں لوگوں نے کیا بلیک مسلمس کے معاملے میں، وہ یہاں بھی کرنا چاہیے تھا. تو کچھ بھی نہ ہوتا، آج وہ منسٹری میں داخل ہوتے. وہ This question is from Maulana Zakwan. Does the reasoning given by Qadianis for the need of a new Nabi in today's situation valid, or the religion revealed by God upon Prophet Muhammad holds true for times to come? Please give your views on it. ہاں دیکھیے اس بات کو سمجھیے آپ. بہت ہی اہم یہ سوال ہے. دیکھیے حالات کے بدلنے سے نیا نبی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات بدل گئے ہیں. یعنی وہ تھا ٹریڈیشنل ایج، اب ہے سائنٹیفک ایج. وہ تھا پری سیولائزیشن ایج، اب ہے پوسٹ سیولائزیشن ایج. ایک کھلی ہوئی بات ہے.
لیکن حالات کے بدلنے سے نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے، نئے حالات میں ہمیں جو کرنا تھا وہ اجتہاد. ایسا نہیں کہ نئے نبی پیدا کریں ہم. نبی کس لیے آتا ہے؟ نبی آتا ہے بنیادی بیسک جو پرنسپلس ہیں وہ دینے کے لیے. ڈیٹیل دینے کے لیے نبی نہیں آتا ہے. نبی کے اپنے زمانے میں بھی اجتہاد کا عمل شروع ہو جاتا ہے. مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا بنو قریظہ کے بستی کی طرف، اور آپ نے فرمایا جاتے ہوئے، یعنی مدینے سے گئے تھے وہ لوگ، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. بنو قریظہ کے پہنچ جاؤ ان کی بستی میں، تب نماز پڑھنا عصر کی. تو کھلا آپ نے ان کو حکم دیا تھا تاکید کے ساتھ. لا یصلین لینے کا مطلب بہت تاکیدی کہا آپ نے. تو کیا ہوا، جب صحابہ وہاں قریب پہنچے تو سورج ڈوبنے لگا. تو کوئی نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز عصر کے مت راستے میں پڑھنا، وہاں پہنچ کر پڑھنا. تو کچھ صحابہ نے اجتہاد کیا. یہ بھی صحابہ کے زمانے کا اجتہاد ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کا اجتہاد ہے. یہ انہوں نے کچھ لٹرل طور پر لیا اور کہا کہ نہیں ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. کچھ نے لیا کہ آپ نے تعجیل فی السیر مراد تھی آپ کی، جلدی کرو، تیز تیز جاؤ. تعجیل فی السیر، تیزی سے جاؤ، اس کے لیے آپ نے ایک انداز تھا کہنے کا آپ کا. تو اجتہاد تھا یہ. تو اجتہاد تو رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہو گیا. اجتہاد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے نادانی دوسری ایک اجتہاد دروازہ ہی بند کر دیا. اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہو ہمیشہ کے لیے. تو اب اجتہاد دروازہ بند کیا تو پھر نیا نبی پیدا ہو گیا. اور جب اجتہاد دروازہ بند کریں گے آپ تو یہی ہوگا. تو بال میں یہ کہوں گا کہ حالات کے بدلنے سے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف نئے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اجتہاد ایک ایسا کام ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمیشہ. آج یہ ضرورت ہمیں ایک اجتہاد کی، ایک ایسا انسان جو جانے اچھے طریقے سے آج کے حالات کو، اسلام دونوں کو جانے، قدیم جدید دونوں کو جانے، اور آج کے لحاظ سے رہنمائی دے. نبی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ایک مجتہدانہ قسم کے عالم کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں. بدقسمتی سے ہمارے علماء ہر معاملے میں نادانی کرتے ہیں اور پھر اس کی پرائس پوری ملت کو بھگتنی پڑتی ہے. اجتہاد دروازہ بند کیا تو ان کا پھر تو نبی آنا ضروری ہے، کون ہمیں رہنمائی دے. تو نبی بلا شبہ اس جب دین جب محفوظ ہو گیا تو نئے نبی کی ضرورت ختم ہو گئی. اب جو ضرورت ہے وہ اجتہاد کی. اور اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ ہی رہتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی رہے گا. وہ اجتہاد دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ وہ مثال کے طور پر دیکھیے، موجودہ زمانے میں سیکولرزم اور ڈیموکریسی آئی، سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے. سیکولر کا ترجمہ کیا تھا لادینیت، غلط ترجمہ ہے یہ. سیکولر کا ترجمہ لادینیت بالکل ایبسرڈ ترجمہ ہے یہ. تو علماء نے کہا کہ سیکولر لادینیت ہے، اسلام کے خلاف ہے. ڈیموکریسی بھی لادینیت ہے، اس لیے کہ وہ عوام کو حق دے دیا گیا اس میں. اجتہاد اگر کرتے تو دونوں اسلام کے مطابق تھا، سیکولرزم بھی جمہوریت بھی. اجتہاد نہ کرنے کی وجہ سے بالکل انتہائی یعنی بہت ہی انوائز تھا لوگوں کا یہ سب ماننا کہ سیکولرزم جو لادینیت ہے، جمہوریت جو اسلام کے خلاف ہے. اور پھر جھنڈا لے کھڑے ہو کے کہ ہمیں الگ ملک دو، ہمیں الگ ملک چاہیے تاکہ ہم وہاں ایک اسلامی حکومت قائم کر سکیں. اور آج تک 60 برس میں اسلام کو حکومت نہیں بنی وہاں. یہ سارا میرا دیکھ علماء ہی کی وجہ سے سب معاملے بگڑا ہے صاحب، کیونکہ وہ جانتے نہیں آج کے حالات کو. ہمارے علماء میں ایک بھی میرے علم میں نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے جو آج کے حالات کو جانے، ایک حالات کو جانے.
ندوہ کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہاں کے عالم، اس پہ بات ہوئی تو ان کا کہ نہیں یہ ہے، کیسے آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نام بتا دیجیے. تو نام نہیں بتا سکے. میں جائے گھر، آپ جائیے واپس لکھنؤ، وہاں نام بھیج دیجیے کون آپ کے نزدیک وہ ہے انسان جو آج کو بھرپور طور پہ جانتا ہے. ایک طرف وہ اسلام کو جانتا ہے، ساتھ آج کو بھی جانتا ہے، عصر جدید کو جانتا ہے. آج تک انہوں نے نام نہیں بھیجا. تو غلطی یہاں ہے کہ ہمارے علماء عصر جدید سے واقف نہیں ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان یکون بصیرا بے زمان ہی، آپ کو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے. تو سارے علماء میں ایک بھی انسان مجھے نظر نہیں آتا پورے مسلم دنیا میں جو آج کے حالات سے واقف ہو. اس سے ایسی غلط قسم کے فتوے چلتے ہیں، غلط قسم کے مشورے چلتے ہیں، غلط قسم کی تحریکیں اٹھی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھی بڑی غلط قسم کی، اس سے پوری ملت کو نقصان پہنچا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا یہ کام ہے کہ آپ مانیے اس بات کو کہ ہم غلطی پر تھے، وی ویر رانگ. تبھی آپ کو نیا تب آغاز ملے گا، اسٹارٹنگ پوائنٹ ملے گا. ورنہ بلائنڈ ایلی میں بھٹکتے رہیں گے اور کوئی اینڈ نہیں آئے گا آپ کا. This question is from Mr. Ghulam Nabi Ganai from Kashmir. He asks that, sir, on one hand there is traditional Islam and on the other the real Islam which you preach. How can people understand this difference? یہ ٹریڈیشنل اسلام کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی نیا اسلام ہے. صرف نیا یعنی ضرورت پڑتی ہے کہ اسلام کو ری ڈیفائن کیا جائے، پھر سے انٹرپریٹ کیا جائے، پھر سے اپلائی کیا جائے. بس ہم جو کر رہے ہیں وہ کوئی نیا اسلام نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی لبرل اسلام نہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو. اسی اسلام کو ہم ری ڈیفائن کر رہے ہیں، اسی اسلام کو ہم ری انٹرپریشن دے رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو جو سوال ہے کہ لوگ کیسے جانیں، تو بہت ہی آسان ہے. چاہے میری بات ہو یا کسی اور کی بات ہو، ان کو جانچیے آپ قرآن حدیث پر بس. اور دوسرے جو کرائٹیریا اس کو ختم کرنا پڑے گا. میں ہر بات کے لیے ریفرنس دیتا ہوں قرآن کا اور حدیث کا. آج بھی جو بات میں نے کہی، میں نے بخاری کی روایت نقل کی، ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر. تو اس کو اس سے ناپیے آپ، اس ریفرنس میں جا کر دیکھیے. میں کوئی خطابت نہیں کرتا ہوں، ہر بات کو میں قرآن سے حدیث سے ریفرنس دیتا ہوں. تو آپ سوچیے، عقل دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے عقل دی ہے؟ اس لیے عقل دی ہے کہ آپ جانچ کر دیکھیں. یہ تو کرنا پڑے گا کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ معرفت کیسے بڑھے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ تو بہت ہی سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی بلا ریفرنس کے بولے تو اس سے کہیں قرآن حدیث دلیل لاؤ دلیل. اگر ریفرنس دیتا ہے تو اس کو جا کر قرآن حدیث میں دیکھیے. ریفرنس اگر صحیح ہے تو پھر اس کو مان لیجیے. بات بالکل سمپل فارمولہ ہے کہ جو آدمی بغیر ریفرنس دیے ہوئے بولے اس سے ریفرنس مانگیے، اور جو ریفرنس دے کر بولے تو اس کو قرآن حدیث میں جا کر جانچیے. تو آپ کی دل، آپ کے دماغ گواہی دے کہ بھائی یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، صرف اس کو ری اپلائی کر رہے ہیں. جو حدیث ہے ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر، تو اس کو ری اپلائی کر رہا ہوں. صرف وہ تو موجود ہے بخاری میں، بخاری موجود ہے، وہ یہ صرف ری اپلیکیشن ہے. تو آپ اس کو جانچیے. اگر معلوم ہو کہ آپ کے واقعتاً یہ حدیث موجود ہے تو آپ مان لیجیے میری بات کو. Okay. This question is from Nagma. I have read in one of your books that Tatari prince was imposed with Islam and he accepted it. Was he really impressed by Islam or just wanted to avail the opportunity as you have just commented? دیکھیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ہارڈ اور فاسٹ چیز قرآن انسان کی زندگی میں نہیں ہوا کرتی. وہاں ایک عام تھا تاتاریوں میں کہ مسلمانوں پر ہمارا دبدبہ کیسے قائم ہو. یہ سب کا ہوتا ہے. جب برٹش آئے انڈیا میں تو انہیں بھی سوال تھا کہ آپ کیسے دبدبہ قائم کریں یہاں پر.
ایک طرف تو یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی اسلام مذہب تھا نہیں، یہ کچھ بھی ان کا مذہب نہیں تھا، ان کا بدھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے جو تاتاری لوگ تھے وہ لامذہب قسم کے لوگ تھے، وحشی تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے. تو ایک تو یہ کہ ان کا اپنا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، اس وجہ سے مذہب میں جڑیں ان کی کوئی گڑی ہوئی نہیں تھی ایسی. دوسری طرف یہ پولیٹیکل انٹرسٹ، دونوں سے مل کر کے وہ سچویشن پیدا کی کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر مسلمانوں میں ان کا دبدبہ قائم ہو گیا. یہ سوال نفیس شیراز کا ہے. کبھی کبھی لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے آدمی کا مس یوز کرتے ہیں. اس سچویشن کو اویل کر کے بھلے ہی دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن دوسرا آدمی بھی مس یوز ہو جاتا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جس آدمی کا مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو بچانا انسانی فرض نہیں ہے؟ اب چونکہ مثال کو نہیں سے میں سمجھ سکتا کہ کیا مطلب اس کا ہے. یہ تو ایک فرضی سوال ہے. جب تک کوئی مثال نہ بتائی جائے میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ میں کہوں کہ دنیا نام ہے اسی بات کا کہ ہر آدمی مس یوز کرنا چاہے گا، ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا. یہ شکایتی غلط ہے کہ لوگ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کو، کہ وہ تو کریں گے ایکسپلائٹ آپ کو. آپ کا فرض ہے کہ آپ ایکسپلائٹ نہ ہوں. یہ دنیا خدا نے بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے، آزادی دے رکھی تب کو آپ چاہتے ہیں لوگوں کا ہاتھ باندھ دیں. آپ کون ہے اتنا طاقتور لوگوں کا ہاتھ باندھ دے؟ لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا، آپ ہاتھ باندھ دیں کہ ان کا حضرت عمر کو قتل کر دیا. آج کل کے مسلمان چاہتے ہیں کہ سب کے ہاتھ بندھ جائیں، بس ہم کو فری دنیا مل جائے. دیکھیے یہ ہوگا ہمیشہ کہ لوگ ایکسپائر کرنا چاہیں گے. آپ کی کا امتحان ہے کہ آپ ایکسپائر نہ ہوں. لوگ آپ کو مس یوز کرنا چاہیں گے، آپ کا ہوشیاری ہے کہ آپ مس یوز نہ ہوں. لوگ آپ سے اپنا انٹرسٹ حاصل کرنا چاہیں گے، آپ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استعمال نہ ہوں بغیر لڑائی بھڑائی کیے ہوئے، یعنی پیسفل طریقے سے. مسلمان کرتے ہوئے تو کیا لڑنے لگتے ہیں. لڑنا بھی اتنا ہی غلط ہے اتنا کہ مس ہونا. تو آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نقصان دینا نقصان پہنچانا ہے. یعنی آپ نہ تو ایکسپیکٹ کریں نہ ایکسپیکٹ ہوں، یہ چاہیے، لیکن بغیر وہ وائلنس کیے ہوئے پیسفل طریقے سے. یہ تو ہوگا دنیا میں، یہ تو ہوگا. کیسے آپ بچ سکتے ہیں اس سے؟ شیطان پہلے دن سے آزاد ہے آپ کو بھٹکانے کے لیے، تو وہ تو کرے گا. آپ کی ہوشیاری کے امتحان ہے. ایسی شکایت ہی بے معنی ہے کہ لوگ ہم کو ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کریں گے. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے راستہ ڈھونڈ لیں ان کے ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا. مولانا ان کا پوائنٹ ایک اور تیسرا پہلو اٹھا رہا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی کو مس یوز کیا جا رہا ہے تو کیا یہ آپ کا فرض ہے کہ اس کو اس مس یوز سے بچائیں؟ یہاں بھی بہت بڑی غلطی ہے. مسلمان چھلانگ لگا دیتے ہیں. اصل چیز ہے رزلٹ دیکھنا. من حسن اسلام المرء ترکہ بالا یا نہیں ہے، کود پڑتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد جب الٹا نتیجہ سامنے آتا تو پھر شکایتیں کرتے ہیں. جب بھی کسی سچویشن میں آپ چھلانگ لگائے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا وہاں کچھ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. نہ کر پائے چپ چاپ بیٹھیے، چپ چاپ بیٹھیے. دنیا میں یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کا کوئی تو آپشن نہیں آپ کے لیے. دیکھیے یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشرین. وہ فرماتے ہیں کہ یعنی وائز آدمی وہ نہیں ہے جو یہ جانے کہ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے. اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں حضرت عمر. وائز آدمی وہ ہے جو جانے کہ لیسر ایول کیا ہے، گریٹر ایول کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے موجود ہیں ہمارے یعنی رسول اللہ اور خلفاء کے ہاں، اور مسلمان اس کے خلاف چلتے ہیں، پھر شکایتیں کرتے ہیں. چھلانگ لگا دیں گے، کہیں کہتی کہ تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا.
یہ بہت ہی ہمارے پاس بڑی بات ہے یہ کہ زندگی میں چوائس جو ہے یہ رائٹ اور رانگ کے بیچ میں نہیں ہے. یاد رکھیے حضرت عمر نے یہ فرمایا, اتنی بڑی بات فرمائی کہ زندگی جو ہے امتحان ہے, ٹیسٹ ہے. یہاں تمہارے لیے رائٹ اور رانگ کے بیچ میں چوائس نہیں ہے. لیسر ایول اور گریٹر ایول کے بیچ میں چوائس ہے. مجھے بتائیے کوئی جانتا ہے اس بات کو؟ بس چھلانگ لگانا جانتے ہیں, لڑنا جانتے ہیں, بات کو بگاڑنا جانتے ہیں بس. تو میں یہی کہوں گا کہ اس چیز کو ڈسکور کیجیے, اس حقیقت کو کہ دنیا میں رائٹ اور رانگ کا چوائس پیغمبر کے بھی نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کعبہ جو ہے وہ توڑ کر کے بنایا تھا, وہ ٹوٹا نہیں تو گر گیا تھا, تو مشرکین نے بنایا تھا, اور اس کو حضرت ابراہیم کا جو کعبہ تھا اس سے بدل دیا تھا انہوں نے. جو حتیم آپ کہتے ہیں, حتیم چھوڑ دیا تھا انہوں نے. رسول اللہ نے اس کو بدلا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو بدلوں تو یہاں کا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. تو پیغمبر کے لیے بھی چوائس نہیں ہوتا رائٹ اور رانگ. یاد رکھیے چوائس صرف ہے لیسر ایول اور گریٹر ایول میں. آپ جب بھی کسی معاملے میں آپ کو ایکشن لیں, کوئی اسٹیپ لیں, تو جانیے کہ اسٹیپ لینا آپ کا معاملے کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا. یعنی ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن یہ اسلام کا طریقہ ہے. یاد رکھیے اسلام کا طریقہ ہے ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن. آپ کا بولنا, آپ کا عمل کرنا, آپ کا چھلانگ لگانا, اس سے بہت زیادہ سوچے پہلے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نیگیٹو رزلٹ ہے, پازیٹیو رزلٹ ہے. نیگیٹو رزلٹ ہے چپ چاپ بیٹھیے گھر میں. ہاں پازیٹیو رزلٹ نکال سکتا ہوں آپ, تو آپ جائیے اس میں حصہ لیجیے. This question is from Farida Khanam. Why is it that wisdom is the rarest commodity in this world? یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا جو چیلنج تھا وہ پورا ہو گیا ہے. لا تنکن ذریتہم باللہ قلیلا. کیسی عجیب بات ہے یہ. آدم کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ شیطان کو فریڈم مل گئی بہکانے کی. تو انہوں نے کہا کہ لا تنکن ذریتہم باللہ قلیلا, میں سارے انسانوں کو بہکا دوں گا تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کے. اس کا مطلب یہی ہے ان کو بیوقوف بنا دوں گا میں. عقل سے کام نہیں کریں گے, جذبات سے کام کریں گے. وہ اپنے ڈیزائر سے کام کریں گے, اپنے جذبات سے کام کریں گے, اپنے سینٹیمنٹ سے کام کریں گے. عقل کو چھوڑے رہیں گے. تو جو شیطان کا چیلنج تھا وہی پورا ہوا ہے. سارے لوگ شیطان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی کے اس میں ہیں. جو لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ تدبر, تفکر, بہت زیادہ سوچنا, بہت زیادہ سوچنا, بہت زیادہ سوچنا. آپ سوچ کر ہی شیطان کے جو طریقے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں سمجھ سکتے آپ. ایسا کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے تزیین. تزیین مطلب خوبصورت بنا کر دکھانا. شیطان جب آپ کو بہکانا چاہتا ہے تو اس کو بہت خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, تو بیوٹیفائی کرتا ہے, تو آپ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ عقل دی ہے, اس کے استعمال کیجیے. عقل پر بہت ساری حدیثیں ہیں, میں اس کو انشاءاللہ ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں ان حدیثوں کو لے کر کے, کہ عقل اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز پیدا کی ہے. سب سے بڑی چیز جو پوری یونیورس میں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے وہ عقل ہے. اس کو استعمال کیجیے, شیطان کے فتنے سے اپنے کو بچائیے. یہ ایک ہی راستہ, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. محمد حامد صاحب کا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ نئی نسل کے علماء کو پازیٹیو سوچ کی طرف کیسے لائیں؟ جیسے ہم لا رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم منتھلی میگزین نکالتے ہیں, کتابیں چھاپتے ہیں, اور یہ کلاس چلاتے ہیں, 2 کلاس, اور جاتے ہیں ادھر ادھر. ہزار لوگوں کا مائنڈ بدل گیا ہے. ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو منتھلی میگزین ہے رسالہ, جو 1976 سے نکل رہا ہے,
وہ آپ میں سے ہر شخص کو پڑھنا بالکل آبلیگیٹری ہے. جو لوگ اردو نہیں جانتے انہیں پڑھوا کر سنیں، وہ لوگ پڑھوا کر سنیں. مہاراشٹر میں ایک صاحب ہیں کشن راؤ پاٹل، وہ اردو نہیں جانتے تھے لیکن سمجھ سکتے تھے، ان کی زبان تھی مراٹھی، تو پڑھوا کر سنتے تھے. اور انہوں نے رسالے کے وہ سبسکرائب کیا، انہوں نے ابھی زندہ ہیں وہ. سارے رسالے کے سارے ایشو ان کے پاس ہے. اس کو انہوں نے وہ کر رکھا ہے، بائنڈنگ کروا لی ہے. پہلا بھی ایشو ان کے پاس ہے اور آج تک ہے. تو ان کی مدر ٹنگ ہے مراٹھی، پڑھوا کے سنتے ہیں وہ، اور بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا، اسلام ملا ہے ان کو. تو آپ میں جو شخص پڑھ سکے اردو، اس کو سمجھ چاہیے کہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کو وہی سے عقل آئے گی، وہی سمجھ آئے گی. کیونکہ دنیا بھر میں سارے مسلم ورلڈ میں ہزاروں ہزار نکلتے ہیں پرچے اور جرنل اور میگزین، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو ان یکون بصیرا بزبانہ والی بات اس کے پاس گیا. آج کے زمانے میں اسلام پر کس طرح ہمیں چلنا ہے وہ آپ پائیں. اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے پروٹیسٹ، شکایت، احتجاج، اینٹی یہودی، اینٹی ہندو، اینٹی امریکن، اینٹی دس، اینٹی دیٹ، یہی سب باتیں ہوتی ہیں اس میں. یا ٹریڈیشنل باتیں ہوتی ہیں، بالکل روایتی قسم کی باتیں، مسئلہ مسائل. یا تو ٹریڈیشنل باتیں رہتی ہیں یا نگیٹو باتیں ہوتی ہیں. اور رسالہ میگزین جو ہمارا واحد ایک ہی پرچہ پورے مسلم ورلڈ میں ہے جو آپ کو بصیر زمانہ بناتا ہے. آج کے زمانے میں کس طرح سے مسلم بن کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے آپ کو. تو مسٹ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص پڑھے اس کو. جو نہیں پڑھ سکتا وہ پڑھوا کے سنیں، جیسا کشن راؤ پاٹل پڑھوا کے سنتے ہیں. کسی بھی سطح پہ آپ تجربہ کر لیجیے. آپ ایک نوجوان کو پکڑیے، 1 سال تک اس کو پڑھوائیے یا سنائیے اس کو رسالہ ہمارا. 1 سال میں اگر وہ نہیں بدلے گا تو آپ مجھے بتائیے. ابھی تک تو ایسی مثال نہیں کہ نہ بدلا ہوا. 1 سال تک پڑھوائیے، کم سے کم 2 بار، کم سے کم 2 بار. ہزاروں ہزار لوگ ہیں جو پڑھ کے ان کا ذہن بدل گیا. کشمیر میں ایک صاحب ہیں جو پڑھ کر ان کا ذہن بدلا، تو وہ ہر مہینے 150 ایشو خریدتے ہیں اپنے پاس سے اور فری بانٹتے ہیں، سب کو دیتے ہیں کشمیر میں. تو جو کام ہے وہ کیجیے، لٹریچر پھیلائیے، رسالے کو پڑھوائیے. جو نہ جانتا ہو اردو اس کو پڑھوا کے سنائیے اس کو پڑھ کر کے. اس طریقے سے کام ہوگا. دیکھیے یہ کام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ری انجینئرنگ آف مائنڈ، ذہن کو بدلنا. یاد رکھیے پتھر کو تراشنا آسان ہے، ذہن کو تراشنا مشکل ہے. لوہے کو مولڈ کرنا آسان ہے لیکن ذہن کو مولڈ کرنا مشکل ہے. تو ذہن بنانے کا کام اتنا آسان ہو جائے گا اتنی آسانی سے. اس کے لیے ایک برابر ایک کنٹینیوس ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور بہت آسان ہے آپ کے لیے. آپ ہماری جو کتابیں یہاں چھپی ہیں ان کو پڑھوائیے. بروشر ہیں، پیمفلیٹ ہیں، کتابیں ہیں، میگزین ہے. میں کسی بھی شخص سے کہتا ہوں کہ ایک سال وہ یہ کام کرے، 1 سال برابر وہ پڑھوائے رسالہ میگزین برابر، اور کم سے کم 2 بار، ہر مہینے کا ایشو 2 بار. پھر 1 سال کے بعد جو رپورٹ دے مجھے. اب تک تو تجربہ میں ہے کہ سب کا ذہن بدل جاتا ہے. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب جو گورنمنٹ آف انڈیا میں کچھ ان کی سروس ہے، ان کہا کہ میں پہلے نگیٹو تھا، میرے کو پیشنس نہیں تھا، میں صبر کو بزدلی سمجھتا تھا، لیکن رسالہ پڑھتے پڑھتے اب میں بالکل بدل گیا ہوں. معلوم کہ یہ تو خزانہ ہے، انٹلیکچوئل ٹریزر ہے یہ تو. آپ یہ کر کے دیکھیے، پھر مجھے رزلٹ بتائیے. یہ عبدالعظیم صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت بیان کی، ہمیں رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی ہے، تلک الرسولی فضلنا بعضهم علی بعض. آپ کا کامنٹ چاہیے اس پہ. یہ اس آیت کو لے کر کے عجیب یعنی غلط فہمیاں ہیں.
اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت. یہ کہاں یہ تو ہر ایک کو فضیلت اس میں ہے. اس آیت میں نکلتا ہے کہ ہر ایک کو فضیلت دی ہے. کسی ایک کو فضیلت دی ہے دوسروں پر زیادہ, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ویسے کہ جیسے کہ ایک اور آیت ہے وہ میووں کے بارے میں, وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, کہ میووں کو ہم نے فضیلت دی ہے, ہر میوے کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک میوہ دوسروں پر افضل ہے؟ یہ ایکسپریشن ہے جو قرآن میں 2 جگہ ملتا ہے آپ کو, میووں کے بارے میں بھی, پیغمبر کے بارے میں. وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, کہ ایک میوے کے دوسرے میوے پر علی الاطلاق فضیلت, ایسا نہیں ہے اس میں. ہر میوے کو فضیلت, یعنی فضیلت کے معنی ہوتے ہیں اصل میں ایڈیشنل صفت. ایڈیشنل صفت, ہر ایک میں ایک ایڈیشنل صفت ہے. اسی قرآن میں ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, حضرت موسیٰ کو ایڈیشنل بات یہ ملی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. حضرت مسیح کو ایڈیشنل بات یہ ملی کہ انہوں نے ان کو وہ علاج کرتے تھے اس کا, یعنی بیماروں کا علاج کرتے تھے. تو ہر پیغمبر کو کوئی ایڈیشنل صفت ملی تھی. یہ ہے اس آیت میں. یہ ہے نہیں کہ کسی ایک پیغمبر کو ایبسولوٹ طور پر دوسرے پیغمبر فضیلت, یہ اس میں ہے نہیں. آپ پڑھ لیں, ابن کثیر نے اس پہ بحث کی ہے کہ اس سے یہ بات نکالی جاتی ہے, اس سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے. ابن کثیر جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کوئی ایک نبی جو ہے سارے نبیوں پر افضل ہے, اس سے نہیں نکلتا ہے. یہ ایک ریوبر ہے, ریوبر. ہر نبی کو ایک ایڈیشنل صفت دی گئی تھی. اور بخاری کی ایک روایت ہے, اس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی چیز دی گئی, اپنے زمانے کے لحاظ سے. وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا, حضرت موسیٰ کو عصا موسیٰ جو تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا. حضرت مسیح کے زمانے میں طب کا زور تھا, تو آپ کو یہ دیا گیا کہ آپ اچھا کر دے تھے مریضوں کو. تو وہ ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک ایڈیشنل صفت دی گئی تاکہ وہ اپنے دعوتی کام کو زیادہ اچھا انداز میں کر سکے. یہ بھی کوئی فضیلت نہیں تھی, دعوتی کام کے لیے ایک ان کو ہتھیار دیا گیا. ہم لوگ لیتے ہیں اس کو مسٹیریس سینس میں, پراسرار سینس میں. فضیلت معنی یہ نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ کسی نبی کو مختلف قسم کے سچویشن میں کام کرنا پڑتا تھا. اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اس کے حالات تھے اس کے لحاظ سے اس کو ایک ایڈیشنل سپورٹ دیا گیا. یہ مطلب ہے اس کا. اگر آپ کو اس میں شک ہو تو ابن کثیر کی تفسیر پڑھ لیجیے آپ.